یہ سارا عمل ہوا تھا. وہ کس جماعت کے اندر تھے وہ ان کو پتہ ہے. تو میں اب بار بار ان چیزوں کو اس لیے نہیں بولتا کہ یار پھر یہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں نہیں. موضوع یہ بناتا ہے بھائی موضوع تو ڈاکٹر ذاکر نائک 2009 میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کے بشارت نہ سناتا تو میں میدان میں نہ اترتا. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. اور جب میں نے جواب دیا اس کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. جب میں نے جواب دیا تو میرے پیچھے پڑ گئے. میں نے جو کچھ بیان کرنا ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کرنا ہے. جی علی بھائی اپنا عقیدہ واضح کریں. جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن، بخاری اور مسلم میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ میرا عقیدہ ہے. کھول کے بیان کریں. جی کھول کے بیان کیا. صحیح بخاری 2812 اور کھولا. صحیح مسلم 4776. یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے مال لوٹیں، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو، حرام طریقے سے مال نہ لوٹو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ صحیح مسلم شریف. ہوں ایک کھول کے میں تمہیں بیان کراں. اور عمر بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، پہلے تو وہ خاموش ہو کے سر جھکاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہیں، اور جہاں پہ وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ سننا ہے مجھ سے اب آپ نے بخاری کی، آپ نے مجھ سے 4108 سننی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور حبیب بن مسلمہ کہتا ہے کہ تم نے وہیں معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گھوٹ کھولوں اور اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ تم باپ بیٹا کو جنہوں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تم لوگ کافر تھے اور ہم مسلمان تھے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پہ کفایت کر دیا. اور حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی، عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی. عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ. صحیح بخاری میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا. محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے، صحیح مسلم میں بھی موجود، بنو امیہ. عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ. صحیح بخاری میں نہیں ہے 4827. جب وہ مروان کہتا ہے کہ اللہ نے امیر المومنین کو سجھایا ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ چننا چاہتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر کھلو گیا. انہوں نے کیا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. لیکن بخاری نے لکھا کچھ کہہ دیا. لیکن امام حاکم نے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پوری تفصیل ہے. اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں ابن کثیر نے ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں. ابن کثیر کدھر رحمہ اللہ ہے؟ سارے دا، وہابیاں دا بھی اور غیر وہابیاں دا بھی. سورہ احقاف آیت نمبر 17، کیونکہ وہ آیت پڑھی تھی اس نے. پڑھو عبد الرحمن بن ابی بکر. وہ بھاگ کے گھس گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں، باہر سے بکواس کرنا شروع ہو گیا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ یہ جو تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، اگلے لوگوں کی کہانی ہے، تو قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا، تو کافر تھا اس وقت. تو حضرت عائشہ نے کہا اس کو خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں صرف وہ آیات ہیں جو میرے بارے میں سورہ نور میں نازل ہوئی ہیں، اور حاکم میں اور باقی کتابوں میں ہے جو ابن کثیر نقل کیا. انہوں نے کہا تیرے بارے میں تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، تو اللہ کے نبی تجھ پہ لعنت کر کے گئے ہیں. جی یہ میں بیان کروں، پھر چلیں اس کی شرح بیان کر دیں. کیڑی کیڑی چیز میں بیان کراں؟ جو چیز کھولوں گا آپ اس کی جب شرح بیان کرنے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کانپے ٹانگیں گی. اس کے لیے میں نے سارے مسئلے ختم کر دیے. میں نے کربلا کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا 5B، 200 احادیث جمع کر دی ہیں.
اور وہ کراچی کا مفتی اس کے بارے میں بھی اللہ کیا کہہ رہا تھا، لفظ بول رہا تھا، ہاں حدیثاں نو کہندے نے، انہاں دی زباناں لڑکھڑا گئیاں نے، سارے اخلاقیات ان کے ختم ہو گئے. اور پڑھ انہوں بخاری مسلم ہے اس میں زیادہ تر، باقیوں کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر الزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین، سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر کی، ارشاد الحق عصری کی. ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کسی نہ کسی امام کی تحکیم صحت والی نہ لگی ہو. 200 حدیثیں جمع کی ہیں، اور خلفائے راشدین سے لے کر شہادت حسین ابن علی تک پورا مقدمہ میں نے 200 احادیث میں بیان کر دیا ہے، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، بنگلہ میں. پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کریں، فری منگوائیں ہماری اکیڈمی میں، صبح 9 سے 5 بجے تک رابطہ کریں. 032159000162. صرف ڈاک کا 300 خرچہ آپ نے دینا ہے، فری. یہ 12 کا پیکج آئے گا، یہ ریسرچ پیپر اور 9 ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں، فری آئے گا. پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی مقدمہ لکھا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ہمیشہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو تو بات کر رہا ہے لکھ کے دے. یار میں نے لکھ کے بھی دے دی، ویڈیو میں بھی بیان کر دی، اب کیا چاہتے ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں ان سے بات کرنے کا. یہ اپنی پبلک کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یہ سامنے نہیں بیٹھتا. بس میں نے یہ اعتراض ختم کیا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا، تم رائے نہ کہنا ہی چھوڑ دو، انظر نہ کہا کرو صحابہ کرام کو. اعتراض کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا یار ٹھیک ہے یار، اب تم لوگ چاہ رہے ہو نا، لو یہ بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں. چلو یہ تو ابھی شاید بھائی کو پتا چلے گا نا جب میں ان کو کراچی بھیجوں گا. یہ جو ابھی اس طرح اٹھا کے میری ویڈیو بنا رہے ہیں نا، این جی بنانی ہے لائیو اتوں، ہاں اندر وڑ جانا ہے، انہوں کہنا نکل باہر گل کر، ٹھیک ہے نا. وہ گلے پھاڑنے والا بھی کہتا ہے جی ہم نے ان کو علمی جو ہے وہ مباہلے کے چیلنج کی. علمی مباہلہ کیڑا ہوتا ہے؟ کل تک یہ کہتے تھے توحید ٹھیک ہو نا، باقی چیزیں ساٹھی ورگی توحید ہے، وہ تواڈے تے مرے ہوئے نے کدے اس طرح کی چیزاں بیان کیتیاں. زندہ تو چھڑ دو، زندہ تے ایک تسبیح پروئے گئے نے، ساڈے ورگی توحید کسی نے بیان کی ہے؟ اللہ سے ڈریں اور یہ اپنے اماموں کے بتا دیں. آیت مبالہ کے اوپر بتائیں، وہ حدیث مبالہ بیان کریں اور بتائیں. منہاج السنہ میں فلنگ دی بلینکس کیا ہے اس نے، ابن تیمیہ نے، اس نے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا سعد کو سب کرنے کا. یہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں بس. تو پھر ہو جائے صلوات بر محمد وآل محمد. ہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.